مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کی 16ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان اور معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ 16ویں شب کی مناسبت سے 40 عطار قسط دوسری، پیج نمبر 16 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 16۔ من اکثر الصلاة علی نور اللہ قلبہ، یعنی جو مجھ پر بہت زیادہ درود پڑے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے اپنے کہے اگر غلطی ہونے کی صورت میں آپ نے توجہ دلائی تو مجھے اپنے کہے پر زبردستی قائم رہتے نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ادھر ادھر یہ مدنی مذاکرہ سننے کی کچھ نیتیں بڑھا دیجئے، ذہن بنتا ہو، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے دھیان سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ نہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائیں بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، یعنی ہاتھ ملانے، سلام کرنے، ہاتھ ملانے، اور آئندہ بھی کی سعادت حاصل کروں گا، اور انہیں آئندہ اگر کوئی نیا سائیں بھائی ہوا تو آئندہ آتے رہنے کی اور دیگر نیکی کی دعوت کی ترکیب کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد دانش اتاری ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میرا امیر سنت کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رزق دینے والا اور انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، یہ جملہ کہنا کیسا؟ یہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ پاک بیٹھنے، کھڑے ہونے اور اس طرح کے جو انسانی جو ہے نا انداز اس کے نہیں ہے، نہ وہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء انسانی کی طرح ان کے کوئی باڈی پارٹس وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک اوپر ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے اور سمت ڈائریکشن سے بھی پاک ہے۔ تو اس طرح کی معلومات کے لیے کلمات کفر کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھنی چاہیے کہ اس طرح کے جملے لوگ بولتے رہتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کسی دور میں، اب بھی کہتے ہوں گے، بچے کو پوچھیں گے بیٹا اللہ کدھر ہے تو یہ اوپر دکھائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ تو اوپر رہتا ہے معاذ اللہ۔ تو اس طرح نہ کہا جائے، بچے کو سکھایا بھی نہ جائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو ایسا شخص جو کہے کہ اللہ رزق دینے والا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے تو یہ اس پر حکم کفر ہے، اور اس کے لیے یوں ہے ضروری کہ وہ تجدید ایمان کرے، یعنی اس کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھے، اور اگر نکاح تھا تو نئے سرے سے نکاح کرے. یہ ہے تو لزوم ہے نا، لزوم ہے کفر. تو اس پر یہ کہ واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے، یعنی کہ کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے مسلمان ہو. اور نکاح تھا تو وہ بھی دوبارہ نکاح کرے نئے سرے سے. اس میں کارڈ چھاپنے، شادی کارڈ چھاپنے اور اس طرح کی مطلب ضرورت نہیں ہے لوازمات کی. اس کا طریقہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی جو کتاب ہے نا، اس کے آخری صفحات پہ آپ کو مل جائے گا. یہ نکاح گھر میں بھی ہو سکے گا، ضروری نہیں کہ کسی کو پتہ بھی چلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہاں، جن جن کے سامنے یہ کفر بکا ہے اور وہ تو ان کے سامنے بھی ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ توبہ کر چکے ہیں اور نکاح بھی نئے سرے سے کر چکے ہیں. ایسا شخص جو ہے یہ فقہاء کرام کے نزدیک کافر ہے، ایسا بولنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ فقہاء کرام نے علماء کرام نے ایک کیٹیگری ہے علماء کی جو مطلب فقہ میں ماہر ہوتے ہیں، بڑے علماء ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام فہد اتاری ہے، میں اورنگی ٹاؤن بنارسی مارکیٹ میں ہوتا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ ہماری شاپ پر اللہ کے نام پہ مانگنے کے حوالے سے آتے ہیں اور خود کو سید بتاتے ہیں، تو ہم اگر انہیں منع کر دیتے ہیں تو کیا اس میں کوئی معاملات تو نہیں ہے شرعی طور پر، یا پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے؟ اب اس میں دو طرح کے قول ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے نام پر مانگا تو اب دے ہی دے. ایک یہ قول ہے کہ اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اتنی حقیر روپلی 2 روپئے حقیر دولت اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اتنے بڑے نام پر دینا ہی نہیں ہے، اس کو مت دے. تو یہ انہیں اقوال مختلف علماء کے اس میں. اب اس میں یہ کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نہ دیا جائے، کہ یہ مطلب، اور خصوصاً رمضان کے دنوں میں تو پروفیشن یعنی کہ جو پیشہ ور بھکاری ہے نا، پروفیشنل بھکاری، ان کا رافڑا پھٹتا ہے نا، یعنی کہ لائن لگتی ہے ان کی. سارے ان دنوں غریب ہو جاتے ہیں، مسکین ہو جاتے ہیں، تو ان کو مطلب یعنی کہ دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے. اور اگر پتہ ہے کہ یہ ہے ہی مطلب کاروباری پیشہ ور ہے، پھر تو اس کو دینا جو ہے نا، حقدار نہیں ہے پھر بھی اس کو دینا، تو یہ گناہ ہے، کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہے مانگ کر، اور دینے والا گناہ پر اس کی مدد کر رہا ہے. اور قرآن کریم حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب وہ سید بھی کہہ رہا اپنے آپ کو، جیسا کہ وہ سوال میں تھا، تو اب اس بارے میں بدگمانی کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے وہ سید صاحب ہوں، لیکن یہ کہ اس وہ دینا نہ دینے کے تعلق سے جو میں نے عرض کیا وہ پیش نظر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور سمجھ نہیں پڑتی کہ حقدار ہے نہیں ہے کچھ، پھر دے دے. اور کیا، میں سید ہے تو میں زکوٰۃ نہ دے، صدقہ نہ دے، یا آپ جیسوں کو تاک کر بولا ہو سید ہے، یہ بھی یعنی کہ ہے حالات تو ایسے ہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا ایک سوال ہے حضرت صاحب سے، ہم جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ لینے کے بعد وہ راشن کی ضد کرتے ہیں، تو جو راشن کی ضد کرتے ہیں وہ ان کا یہ سب کرنا صحیح ہے؟ اب عام طور پہ یہ پروفیشنل جو ہوتے ہیں نا، پیشہ ور بھکاری، وہ ہر طرح سے مطلب وہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، راشن مل جائے، کپڑا مل جائے،
وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں. پرانا واقعہ ہے، بڑا ایک شخص مسکین بن کر، رونی صورت بن کر، میرا بچہ مر گیا ہے، کفن دلا دو. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ روز اس کے بچے مرتے ہیں، یہ روز بچے مار کے کفن لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے نا. وہی پیشاور، بعض مطلب لنگڑا کر چلتے ہیں، ہاتھ کو مخصوص انداز میں ٹیڑھا کر کے ادھر کچھ یعنی کہ تیل وغیرہ لگا لیتے ہیں اور یوں کر کے دکھاتے رہتے ہیں. یہ ان کے مطلب فن ہوتا ہے مطلب. تو یہ لنگڑا کر چل رہے ہیں ڈھچک ڈھچک کر کے، اور پھر یہ کہ اگر دور تک اس کا آپ پیچھا کریں نا آپ کی نظر اور سناٹا ہو جائے، لوگ نہیں ہیں، تو یہ پھر نارمل چل کے چلا جائے گا. سب ایسا نہیں کرتے، لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غربت دور ہو، یا باسط ہو یا رزاق ہو. ہر نماز کے بعد 700 بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی اور غربت ختم ہوتی ہے. اللہ کریم غیروں کی محتاجی سے بچاتا اور ضرورتیں پوری فرماتا ہے. ہمیشہ 5 نمازوں کے بعد پڑھتے رہیں تو اچھا. واہ کیا بات ماہ رمضان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا پر نماز سے متعلق تحریر میں کچھ یوں لکھا تھا: اگر کسی کو نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو وہ نماز سکون سے پڑھا کرے. اپنی نماز کو ٹھیک کر لو، نماز تمہیں ٹھیک کر دے گی. امیر اہل سنت، اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بڑی پیاری تحریر ہے، مزے کی تحریر ہے اور درست بھی ہے. کہ اب وہ نماز میں خشوع نہیں آتا تو ہم خشوع سے پڑھتے کب ہیں؟ اور جس کو جو محاورہ ہے کہ تو جا میں آتا ہوں والا انداز ہوتا ہے، باغم باغ کر کے 1000 فکریں جمع ہیں، ادھر جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، دوست انتظار کر رہا ہے وغیرہ. یا ویسے بے دلی سے پڑھتے ہیں تو اگر پرسکون انداز میں پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا. اور یہ کہ اپنی نماز ٹھیک کر لو تو نماز تمہیں ٹھیک کر دے گی. یہ بھی صحیح ہے کہ نماز وہ آیت مبارکہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو جب نماز درست ہوگی تو وہ ضرور روکے گی. اب نماز پڑھنا نہیں آتا، سیکھنا نہیں آتا، سیکھتے بھی نہیں ہیں، ٹائم نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں کہ یار ہم تو سدھرے نہیں، قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے. تو بھائی تم نماز پڑھ کب رہے ہو؟ نماز درست کرو، نماز تمہیں درست کر دے گی. تم نماز کو صحیح کر لو، نماز تمہیں صحیح کر لے گی. ابھی یعنی کہ ندامت ہونی چاہیے جس کو نہیں آتی، اور احساس ہونا چاہیے. ابھی میں نے تاثرات میں دیکھا، ناظرین جو ہوں گے انہوں نے دیکھا، ایک اسلامی بھائی جو اعتکاف میں پہلی بار آئے ہوئے ہیں، تو وہ بولے کہ میں یہاں آ کر قاعدہ پڑھ رہا ہوں. قاعدہ یہاں سکھایا جاتا ہے، قاعدہ پڑھاتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، سب بہت کچھ سکھاتے ہیں. اعتکاف میں دعوت اسلامی کے عالمی مدینی مرکز فضان مدینہ میں ماشاءاللہ ایک سے ایک مطلب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ نوجوان جو تھا اس نے میں قاعدہ پڑھ رہا تھا، تو میری نظر پڑی، میرے دوسرے دوست جو ہیں وہ تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. میرا دل بھر آیا، مجھے رونا آ گیا. اتنا رونا ہے کہ میں قاعدہ چھوڑ کے سائڈ پہ گیا اور میں رونے لگا. میں نے کہا میں کیسا بد نصیب آدمی ہوں کہ میں اتنا بڑا ہو گیا اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب یہ ندامت انشاءاللہ رنگ لائے گی، اور یہ قرآن صحیح پڑھیں گے. اللہ نے چاہا تو یہ
اس قابل ہوں گے کہ امام بھی بنیں گے. ہاں انشاءاللہ. یعنی ایک میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ جب اتنی ندامت و احساس ہو کہ یار میری زندگی اتنی گزر گئی, میں قرآن تک نہیں, میری زندگی میں دھول پڑی, برباد کے سارا وقت. تو اس طرح ندامت جو ہے نا, یہ کئی منزلیں ایک دم آدمی کو چڑھا دیتی ہے. یعنی یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بعض اوقات گناہ وہ کام کر جاتا ہے کہ نیکی نہیں کر پاتی. وہ کام گناہ ان مانو کر کہ وہ گناہ پر اس کی ندامت ایسی ہوتی ہے, شرمندگی ایسی ہوتی ہے کہ بس رب کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے, اور وہ منازل, ترقی کے منازل طے کر جاتا ہے. بزرگوں کے واقعات ہیں, کوئی ڈاکو تھے, کوئی سود خور تھے, جب انہیں ندامت ہوئی تو آسمان ولایت کے چمکدار ستارے بن گئے, کوئی چاند بن گیا, کوئی سورج بن گیا. آج بھی ان کا نام روشن ہے. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ, بڑے نام ان کے نامور اولیاء کرام میں سے, تذکرے کتابوں میں. یہ ڈاکو نہیں, ڈاکوؤں کے سردار تھے, اور ایسے تھے کہ ان کی مائیں بچوں کو ان کا نام لے کر ڈراتی تھی. فضیل آیا, جیسے ہمارے بولتے بہو آیا, فقیر آیا, او بلی آئی, بچوں کو ڈراتے ہیں. جھوٹ بولنا نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ ایک بات بتا رہا ہوں, تو وہ مائیں بچوں کو ڈراتی تھی کہ فضیل آیا, تو بچے سہم جاتے تھے, رو رہے ہیں, کوئی ضد کر رہے ہیں, تو وہ یوں مطلب یہ اتنے نام ان کا نام تھا. لیکن ایک قرآن کریم کی آیت, کسی کوئی قاری تلاوت ایک بار کر رہا تھا, وہ آیت مبارکہ سنی, چوٹ لگ گئی, ندامت ہوئی کہ فضیل کیا کر رہا ہے. اللہ کا کلام تو یوں ہے, اللہ پاک تو یہ فرما رہا ہے. وہ آیت ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو قرآن نازل کیا گیا اس کے لیے جھک جائیں. ان کو اتنی ندامت ہوئی, انہوں نے توبہ کی اور اپنے یہ سارا یہ لوٹ مار کا کام چھوڑا, جن سے لوٹا تھا ان کے حقوق ادا کیے, پاک صاف ستھرے ہو کر اللہ کی عبادت میں لگے, اور بہت بڑے ولی اللہ ہو کر مطلب ابھرے. حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سود پر ان کا گزارا تھا. تو ایک بار وہ, اور سود پر ہی پیسے دے رکھے تھے, سود کی جو آمدنی تھی اس پر ہی گھر چلاتے تھے اپنا. تو ایک بار یہ سود لینے کے لیے گئے تاکہ وہ گھر میں ہنڈیاں پکائی جائے. تو یہ گزر رہے تھے گلی سے, تو بعض بچے کھیل رہے تھے, تو بولا وہ ہٹو ہٹو ہٹو, حبیب سود خور آ رہا ہے. شیخ یہ حبیب عجمی تھے, یہ نام ان کا. تو حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, کہیں اس کے پاؤں کی گرد ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم کہیں برباد نہ ہو جائے. تو آپ کو تھوڑا احساس ہوا کہ میں اتنا برا ہوں کہ میرے پاؤں کی گرد سے بچے بھاگ رہے ہیں دور. اچھا, تو اب یہ کہ یہ گئے, پھر بھی سود بھی لیا, سود میں گوشت ملا ان کو یا سری, تو بہرحال یہ سود کا گوشت لیا ہے گھر میں, بیوی نے ہنڈیا چڑھائی. اب جب یہ گوشت پک کر جب تیار ہوا دیکھا تو وہ تو خون بن گیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ دیکھو, بیوی کچھ سمجھتی تھی, بولا دیکھو تمہارے اعمال کی شامت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ گوشت خون بن گیا ہے. تم جھٹکا لگا, یہ کیا, واقعی میں بہت برا ہوں. بچے بھی مجھ سے مطلب بچوں کی بعض باتیں ایک غیبی اشارہ ہوتی ہے, تو یہ بچے بھی میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے ابھی, اور یہ خون بھی بن گیا. واقعی میں اچھا آدمی نہیں, بہت برا آدمی. ان کو بہت ندامت ہوئی, اور یہ مطلب باہر نکلے بولا میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ان دنوں چرچا تھا, بہت بڑے ولی اللہ حسن بصری تابعی بزرگ مولا علی کے شاگرد ہیں. تو ان کے پاس میں جاؤں گا اور توبہ کروں گا. تو یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کے ہاتھ پر توبہ کی, واپس پلٹے تو وہی بچے کھیل رہے تھے, اور اب پھر کہنے لگے سب ہٹ جاؤ, حبیب عجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گاروں کے پاؤں کی مٹی ان کو لگ جائے اور ہم کہیں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے.
یعنی بالکل یعنی کہ معاملہ وہ بدل گیا، سیدھا ہو گیا، وہ عام طور پہ محاورے میں الٹا ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا. اور یوں مطلب آپ بھی شیخ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ بن کر ابھرے. ان کی بھی داستانیں، ان کے واقعات، ان کی کرامتیں کتابوں میں ملیں گی. تو یہ کہ توبہ اور ندامت، تو یہ گناہ بعض اوقات عرض کرتا ہے وہ کام کر جاتا ہے جو نیکی نہیں کرتا، لیکن سچی ندامت. کوئی نہیں گناہ کرے یہ کام کر جائے، گناہ تو جہنم میں اوندا پھینک دے گا. کہ ندامت شرمندگی، بناوٹ نہیں، ندامت شرمندگی. رب جانتا ہے کس کو ندامت ہے اور کون بناوٹ کر رہا ہے، کون واقعی خوف خدا سے رو رہا ہے اور کون ریاکاری کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے. رب کو سب خبر ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بعض اوقات ندامت کام کر جاتی ہے، بڑا کام کر جاتی ہے. اللہ پاک ہم کو حقیقی ندامت نصیب فرمائے. حدیث وقت میں نا الندم و توبتن، شرمندگی توبہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد عابد مدنی عرض کر رہا ہوں. قبلہ عامل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں ایک مسجد میں امام ہوں. رمضان المبارک تشریف لایا تو شروع میں مسجد بہت زیادہ بھری ہوئی تھی اور وہ خچ بھری ہوئی تھی، پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. یہاں تک باہر بھی ایک ساتھ بچھی مسجد کے. جیسے جیسے روزے گزرتے رہے اب یہ حالت ہے کہ فجر کی نماز میں مسجد پوری نہیں بھری جا رہی اور تراویح کے اندر بھی 3 صفیں رہ گئی ہیں. عشاء کی جماعت کے اندر مسجد صرف بھرتی ہے، باہر کا صحن پھر بھی خالی ہوتا ہے. رمضان گزرا بھی نہیں ہے، ابھی سے یہ حالت ہے. لوگ مسجدوں سے اس قدر دور ہو رہے ہیں. ایسا کیوں ہے یہ ارشاد فرمائیے. اور دوسرا یہ کہ اس میں امام حضرات کا کیا اس میں کردار بنتا ہے، ائمہ حضرات کا، کہ وہ کیا اس کے لیے کریں، کس طرح لوگوں کو سمجھائیں، کس طرح رغبت دلائیں. آپ عرض ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. ہاں واقعی ایسا ہی ہے. تو یہ تو ہم بچپن سے کہہ سکتے ہیں نا، شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. چاند رات کو تو بس ہٹ جاؤ، مسجدیں وہ مطلب ابھر رہی ہوتی ہیں نمازیوں سے کہ مت پوچھو بات. دوسرے ہی دن سے بس کمی آنی شروع ہو جائے گی. کمی آتی ہے. اچھا اب یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں. زمین کھا جاتی ہے، آسمان کھا جاتا ہے، زمین نگل جاتی ہے. جاتے کہاں ہیں؟ یہ جاتے ہیں شاپنگ سینٹروں میں. یہ بازار ہیں، اب ان دنوں بازاریں آباد ہوں گی. خریداری کریں یا نہ کریں، یہ بازار میں ضرور جائیں گے. عورتیں خالی پرس لے کر بازاروں میں گھوم رہی ہوں گی. یہ کام اب انہوں نے شروع کر دیا. بازاریں بھری ہوں گی ان سے. مسجدوں میں کمی. اب یہ نمازی آپ کو ملیں گے 27 رمضان کو شاید مل جائیں گے. ختم قرآن میں یوں مطلب جذبہ ہے کچھ نہ کچھ. 27 رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، پھر خالی. پھر یہ آئیں گے عید کی نماز کے لیے، بس خلاص. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ کام کرتے نہیں ہیں. کام کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جیسے کہ اب نئے نمازی آتے ہیں، رمضانی نمازی، یہ تشریف لاتے ہیں، تو ان پر سارے سامنے انفرادی کوشش کریں نا اپنے اپنے علاقوں میں، تو اس سے فائدہ ہوگا. ان کو نمازی بنائیں. یہ نمازی بن جائیں گے. اگر پورا رمضان نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی بعد میں بھی یہ پڑھیں گے. بعد میں بھی ان سے کانٹیکٹ رکھنا ضروری ہے، فالو اپ کرتے رہیں تو یہ انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے. کہ رمضان میں بہرحال دل نرم ہو جاتا ہے. جو کل آیا آج نہیں آیا، پہلے چاند رات کو تھا نہیں آیا. امام صاحب کی کیا ذمہ داری ہے؟ امام صاحب ان پر انفرادی کوشش کریں، ان کے گھر پہ پہنچیں، ان کی دکان پہ پہنچیں. اپنے اس طرح کے نمازیوں کے فون نمبر ان کے پاس ہوں. امام صاحب کا اگر پیغام چلا جائے، صوتی پیغام، وائس میسج چلا جائے، تو یار نمازی حیرت میں پڑ جائے. میرا امام مجھے بول رہا نماز، حاضر سائیں حاضر. یہ پہنچ جائے گا نمازی. امام ایکٹیو ہو جانا. ہر امام ایکٹیو نہیں ہوتا، جس کو اللہ توفیق دے. ایک امام آپ کے پاس بیٹھا ہوا اس وقت اسکرین پر. ہاں میں نے الحمدللہ شروع میں کام دعوت اسلامی سے پہلے بھی اسی کام کا میرا مطلب انداز تھا، رجحان تھا، اور اللہ کی رحمت سے
دعوت اسلامی بھی مسجد سے نکلی ہے، بازار سے نہیں نکلی، مارکیٹ سے نہیں، جنگل سے بھی نہیں آئی. یہ میں جن دنوں دعوت اسلامی کا کام شروع میں ایک مسجد میں، نور مسجد میں امامت کرتا تھا، کاغذی بازار کی مسجد بھی زیادہ بڑی نہیں تھی. تو وہی مطلب اسی میں، بلکہ اسلام کی تبلیغ جنہوں نے مطلب سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبی کے امام بنے نا، جب مسجد نبی بنی. تو یوں مطلب ہے کہ امام کام کر سکتا ہے. امام اگر کسی دکان پر نماز کے لیے جاتے ہیں تو دکان کے بعد چلا جائے، سلام کر کے کھڑا ہو جائے کہ جماعت تیار ہے، جی جماعت تیار ہے، صاحب جماعت، بھائی جماعت تیار ہے. خالی اتنا بول دیں نا، آپ زیادہ وقت آپ نہیں دے پاتے، زیادہ وقت لیں بھی نہیں لوگوں کا. اس طرح کے لوگوں کو زیادہ سننے کا ذوق ہوتا نہیں کہ کوئی مولانا آ کر ان کا وقت لے، مشکل ہی ہے. ان جیسا ہو تو گپے مارنے میں نو پرابلم. مولانا سے تھوڑا خوف آتا ہے، وحشت ہوتی ہے، کیا ہے. تو بھائی نماز جماعت مسجد تشریف لائیے نا، آئیے نا بھائی، آپ بھی آ جائیے. یوں کرتا ہوا اگر گزر جائے امام تو میرا خیال ہے 10-5 نمازی آ جائیں گے. آج نہیں آئیں گے تو کل آ جائیں گے. اگر یہ کہتے کہتے آپ امام اگر کوشش کرے، اور ان کو تھوڑا بعض ہوتے ہیں کہ وحشت نہیں کھاتے، مانوس ہوتے ہیں، امام ان کو اچھے لگتے ہیں تو ملتے بھی ہیں، جلتے بھی ہیں. تو ایسوں پر انفرادی کوشش کرنا زیادہ آسان ہوگا. تو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ بہت کچھ کریں. آپ کو اللہ توفیق دے، ان کو قرآن کریم سکھائیں، قرآن پڑھائیں. اور انشاءاللہ اس طرح یہ ترقی کرتے کرتے خدا جانے کہاں نکل جائے. یہ ہمارے پاس جو مبلغین اور ایک سے ایک جو بیٹھے ہوئے نا، وہ ہمارے پاس دارالفتہ اہل سنت والے بھی ہیں، جو مفتیان کرام بھی. اب ان کی بھی آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا تو یہ کوئی مولانا ماں کے پیٹ سے بن کر نہیں آئے، کوئی کھیل کود میں مصروف تھا، کوئی کہیں تو کوئی کہیں. یہ آہستہ آہستہ آئے اور ماشاءاللہ ہمارے وقت ہزاروں درس نظامی سے مشرف عیسائی بھائی ہو گئے، اور درس نظامی کیا، اہل علم اور علماء علامہ مفتیان کرام کہ بھئی ان کے والد دادا عالم تھے تو ان کو عالم بنوا دیا. نہیں، ایسا یہ ضروری نہیں ہے. اچھے گھرانے کے، مالدار گھرانے کے، اچھا مائنس عالم کا گھرانہ ہی اچھا ہوتا ہے. کہ دنیاوی طور پر جو اس طرح کے ہمارے پاس طلبہ کرام بھی آتے ہیں. یہ دعوت اسلامی نے لوگوں کی سوچیں الحمدللہ تبدیل کی ہیں، اور ایک سے ایک پڑھ رہے ہیں، اور نہ بھی پڑھیں تو اتنا مطالعہ کر لیتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں. 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں. دعوت اسلام نے ہزاروں مبلغ کھڑے کر دیے. تو کام کرنے سے ہوگا، خالی کوڑنے سے نہیں ہوگا، کرنے سے. تو اگر آپ سب انفرادی کوشش کریں، رمضانی نمازیوں پر، امام صاحبان بھی جو میں نے درخواست کی اس انداز پر اگر رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. امام صاحب نے اگر قرضہ لیا یا انڈائریکٹ بھی سوال کیا تو یہ لوگ بہت سمجھتے ہیں، پھر امام سے بھاگیں گے. قرضہ نہ لیں، ان سے یہ بھی نہ کہیں کہ ذرا ادھر سے ادھر جانا ہے، آپ کی اسکوٹر لے لوں. یہ بالکل ایسی بھولیں نہیں کرنا. امام بات بھولیں کرتے اصل. جا کے بیٹھیں گے، پھر مسکین صورت بنائیں گے، بچہ بیمار ہے، دعا کریں ٹھیک ہو جائے. کوشش کر رہا ہوں کہ میں، ڈاکٹر نے دوا تو لکھ دی ہے، آدھے ادھے پیسے تو ہو جائیں گے، کچھ بیوی سے لینے پڑیں گے مجھے، اب دعا فرمائیں. وہ چلے جائیں گے. اب کو سمجھدار وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بھی سوال کرنے کا اسٹائل ہے ایک. ارے مولانا کیوں گھبرا، تو میں ہوں نا. ارے نہیں آپ کو خالی آپ دعا کر دیں. ارے نہیں ارے وہ لا لا کر کے جزاک اللہ کر کے. تو یہ دھندے اگر امام نے کیے نا تو کہیں کا نہیں رہے گا. میں نے الحمدللہ امامت کے دوران کبھی بھی ایڈوانس تنخواہ بھی نہیں لی، الگ عرف ہے اس پر، میں نے کبھی نہیں لی. اس سے میرا الحمدللہ امیج بہت اچھا تھا بطور امام. کہ بعد میں بھی لوگ یاد کرتے رہے میں نے دعوت اسلامی کی وجہ سے مسجد چھوڑی. جب میں نے ریزائن کیا تو میرے متولی نے مجھے کہا الیاس بھائی، مہمان ہے الیاس بھائی ہیں جڑو امام ایسا کہ نہیں پھرے، اور تم جیسا امام ہم کو اب نہیں ملے گا. ہم نے بہت امام دیکھے، ایسا اس کا جذبات تھے. پھر میں ایک بار ان کی اسی مسجد میں بیان کرنے کے لیا دعوت اسلامی کے اس سے، تو پوری مسجد بھر گئی، لوگ باہر. اور پھر رات بھر میرے
मुक्तदी, मेरे घर चलो तो मेरे घर चलो, रात छुट्टी पड़ गई, मेरे मुक्तदी रह गए, इसको घरों में जा नहीं सका। तो ऐसे बन के निकलो तो इंशाल्लाह दीन का काम बहुत होगा, इंशाल्लाह बहुत होगा। इनकी नस्लें भी आपके साथ होंगी। ऐसे नहीं कि यार ये हमारा मौलाना यार यूं था और पैसे मांगता था, मेरा तो कर्जा लिया, फिर पता नहीं भूल गया क्या हुआ, उसने दिया ही नहीं वापस। ऐसे नहीं करना है। तो अपने किस्से बताता हूं मैं इस तरह कि इससे किसी तरह जो मेरे से मोहब्बत करने वाले इमामों की भी कमी तो नहीं है, तो उनको तरगीब होती है कि हाँ यार अपने को भी इस तरह रहना है इंशाअल्लाह। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि वास्ता बिल वास्ता या बिला वास्ता, दावत इस्लामी के साथ जितने इमाम वाबस्ता हैं ना, पाकिस्तान में कम अज़ कम उनकी तादाद कम व बेश अगर राउंड फिगर से बात करें तो 20,000 के आसपास है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, कम अज़ कम उन तक पहुंचती है, और इसके अलावा मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, ये तो एक तादाद बड़ी है, और ये सारी चीज़ें इन तक पहुंचती हैं, और इनमें यकीनन बाद ऐसे होंगे जो माशाल्लाह इस पर किसी हद तक अमल पेरा होंगे भी, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर इस पर देख लिया जाए और अपने गैर हाजिर मुक्तदियों के ताल्लुक से अगर हम अपना नोटिस लेना शुरू कर दें तो शायद हो सकता है कि हमारी मसाजिद आबाद होना शुरू हो जाएंगे। और सारा साल इसका ख्याल रखें कि वो फजर में आता था, वो अब नहीं आया, तो मालूमात की कि तबीयत तो अच्छी है, अल्लाह पाक शिफा दे आपको, खैरियत तो है, आप तो रेगुलर थे, 2 दिन से नज़र नहीं आ रहे। इमाम साहब अगर वो मुक्तदी जो है सुस्ती उसको हो गई है तो ऐसी चुस्ती आएगी कि तहज्जुद में भी नज़र आएगा आपको इंशाअल्लाह। आप करने वाले बने, काम बहुत है, लोग आपका पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं, आप पैगाम देने वाले बने। ये ना बोलते ज़माना ये हो गया और लोग सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं तो हज़ारों कैसे आ जाते हैं यार, और बैठे हुए यार सुनने वाले हैं ना, इसका मतलब दीन सुनते हैं, आखिरत की बात सुनते हैं, सब ऐसे थोड़ी है जो मतलब चिढ़ते हैं, नहीं, एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं। आप अपने अंदर कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करें कि लोग आपसे भागे नहीं। भाई हुजूर ये रमज़ान में सुन रहे हैं और इफ्तार करके न तरावियाँ पढ़ कर लोगों को नींदें आ रही होती हैं, ये पूरी रात माशाअल्लाह ये गुजार देते हैं, और कहाँ नहीं हो रहा होता, ये वो सही कह रहे हैं। अगर कोई सही बयान करने वाला और इनकी मतलब बात तक सही पहुंचाने वाला हो तो माशाअल्लाह सुनने वालों की तादाद दुनिया भर में मिलती है। असल बात वो करे जो इनके दिल को छुए। हमारे अब बातें तो की जाती हैं, एक से एक मुकर्रर होता है, लेकिन आखिर लोग जमा नहीं होते, इसकी वजह हम बता नहीं सकते ना। खुद गौर करें इस पर, बताने जाएंगे तो अभी मैं स्क्रीन पर हूँ, अच्छा नहीं है, खुद ही का गौर करें। मैं अपने इमामों को मशवरा देता हूँ, यार आप कुछ नहीं बोलो आज मैं इस जुम्मे को मैं आपको तकबीर उला के बारे में बताऊंगा, अब तकबीर उला का आप बताएं। बोले यार अब देखो तो आज तक हाथ रखना भी नहीं, अब तो यूं करते थे, ये तो इमाम साहब तो यूं बोलते हैं, इस तरह सुन्नत है यार, अपने को सीखने को मिला। तो फिर कल मैं आपको क़याम के बारे में बताऊंगा कि किस तरह नमाज में खड़े होते हैं। तो अब वो जब सुनेगा कि यार ये तो बता रहे हैं कि भाई अगल बगल में 2 उंगलियां हो, 3 कलाई की पुष्प पर उंगलियां हो, ये सुन्नत है। इमाम साहब ये बता रहे आज तक तो हम तो यूँ खड़े होते थे नमाज में, यूँ ही करते, अक्सर यूँ इस तरह कर रहे होते, नहीं पता होता। इमाम साहब ये बताएंगे ना तो ये हैरत इनको होगी कि यार 60 साल उम्र हो गई, 70 साल उम्र हो गई, अभी तक हमें तो हाथ बांधना भी नहीं आया था। कैसा अच्छा इमाम है यार दीवाने हो जाएंगे आपके, इनसे जो काम लेना चाहेंगे आप लेंगे। आपने काम अपना ज़ाती नहीं लेना है, वरना भाग भी जाएंगे। दीन का काम लेना इनसे, यार फुला नमाज ही नहीं आया, ज़रा आप खबर निकाले ना, उड़ता हुआ जाएगा यार ये, और ले आएगा उसको। इमाम साहब आपको याद फरमा रहे हैं, आपकी भी चांदी हो जाएगी। करने वाले बने तो तरीके 1000, नहीं करना तो फिर डांट डपट अपनी डिक्शनरी से माइनस, झाड़ना डांटना गुस्सा दिखाना, ये अगर हुआ तो आप काम नहीं कर सकेंगे। मुबल्लिगीन के लिए भी ये है, मुबल्लिगीन भी ये काम कर सकते जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। इस तरह मीठे मीठे बन के काम करेंगे ना, जैसे आज निगरानी शुरा ने मीठे बोल के ताल्लुक से ही हमें मदनी फूल दिया ही थे ना, असर के वक्त, असर की नमाज के फ़ौरन बाद। तो मीठे बोल जो काम करते ना, कमाल का काम करते, बड़े बड़े डाकुओं को झुका देते, कातिलों को झुका देते, मीठे बोल।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جو والدین اس بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں، ان کے بچے موبائل فون جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ ایک ایپ سے دوسری ایپ میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کو میں ایک ایسا فنکشن بتانے لگا ہوں، اس فیچر کے ذریعے آپ بچے کو جس ایپ کو کھول کر دیں گے وہ اسی ایپ میں رہے گا، اس سے باہر نہیں جا سکے گا. میرے سامنے 3 فون موجود ہیں. یہ سیمسنگ ہے، یہ آئی فون ہے، اور یہ ایک نارمل اینڈرائڈ فون ہے. آپ نے سیمسنگ کی سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے پن ایپ. اب میں نے اس کو آن کر دیا ہے. اب جیسے ہی میں نے اس کو آن کر کے اب میں نارمل کوئی ایپ کھولتا ہوں، جیسے ابھی دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ OTT پلیٹ فارم بنایا ہے اسلام فار ایور کا. اس کے بعد آپ یہاں پر آئے اور آپ نے یہ اس پر کلک کیا جو اس کا آئیکن ہے اور پن دس ایپ کر دیا. اب جیسے ہی آپ نے یہ کیا اب وہ بچہ اس ایپ سے باہر نہیں جا سکتا. ٹو ان پن دس ایپ سوائپ اپ اینڈ ہولڈ. اب جیسے ہی میں اس کو یوں کر کے رکھوں گا تو یہ ایپ بند ہو جائے گی اور اب پاسورڈ پر آ جائے گا. جب تک میں پاسورڈ نہیں لگاؤں گا یا فنگر پرنٹ نہیں لگاؤں گا یہ ایپ سے باہر نہیں جا سکتے. آئی فون کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آئی فون میں آپ جائیں گے اور سب سے پہلے آپ سرچ کریں گے گائیڈڈ ایکسیس. یہاں سے آپ اس کو آن کریں گے اور اس کے بعد آپ پاس کوڈ کی سیٹنگ میں جائیں گے اور آپ یہاں پہ پاسورڈ لگا دیں گے. اس کے بعد آپ آئے اسلام فار ایور کی ایپ میں اور آپ نے یہاں پر 3 دفعہ ہوم لاک بٹن کو کلک کرنا ہے. جیسے ہی کر دیا آپ نے گائیڈڈ ایکسیس اسٹارٹڈ. اب یہ ایپ لاک ہو گئی ہے. اب آپ اس کو بیک کریں کچھ بھی کریں یہ ایپ سے باہر نہیں جا رہا. اب اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ آپ نے پھر دبانا ہے. جیسے ہی آپ دبا دیں گے تو یہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا. آپ نے کر دیا اب دوبارہ آپ باہر آ سکتے ہیں. اسی طرح اینڈرائڈ میں بھی آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. اینڈرائڈ میں آپ یہاں سیٹنگ میں جائیں گے سب سے پہلے اور سرچ کریں گے پن ایپ. یہ اسکرین پن ایپ پننگ آ گیا یہاں پہ آپشن. طریقے سے آپ کو آن کرنا ہوگا یا آپ سے بولے گا کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے. اور اس کے بعد جیسے دعوت اسلامی کی ایپ ہے پریئر ٹائمز آپ نے یہاں سے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور پن کر دینا ہے. اب یہ ایپ پن ہو گئی ہے. اب اس ایپ سے باہر نہیں جایا جا سکتا. اب آپ اس کو بولیں گے ایگزٹ ہونا ہے تب بھی ایگزٹ نہیں ہو رہے. اس ایپ میں ہی رہیں گے. اس ایپ میں جو چاہے دیکھ سکتے ہیں. اس ایپ سے باہر نہیں جا سکتے. اب اس کو آپ کو ایگزٹ کرنے کا طریقہ یہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ 2 دفعہ آپ دبا کے رکھیں گے دونوں بٹن کو تو یہ ہوگا ایگزٹ ہو گیا. یہ والا جو ٹوٹوریل ہے یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ OTT کی جو اپلیکیشن ہے اس کے ٹاپ پر بھی ہم یہاں پر اس کو لگا دیں گے تاکہ کوئی دیکھنا چاہے اور جو ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ اس میں جا کر یہ والے فنکشن کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ایک بار کے دیکھنے سے ظاہر ہے کہ یہ بھی سب کو یہ فنکشن سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لہٰذا آپ دعوت مدنی چینل کا جو فیس بک پیج ہے یہ اور جو مدنی چینل کا یہ یوٹیوب پیج ہے اس پر آپ چلے جائیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ویڈیو وہاں مل جائے گی. اس کو تسلی سے دیکھ کر آپ اس فنکشن کو یاد کر لیجیے. فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کھانے کے بعد اگر انگڑائی لی جائے تو معلوم ہوا ہے کہ یہ کھانا شیطان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. اس میں کیا حقیقت ہے، کیا افسانہ ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیں. میرے اور میرے والدین اور بال بچوں کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یہ انگڑائی لینے سے تو کھانا پیٹ میں نہیں جاتا شیطان کے، البتہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں بسم اللہ پڑھی تھی بیچ میں یاد آ گیا کھانے کے دوران کہ ارے بسم اللہ بھولے تھے تو پھر کہے بسم اللہ اولہ آخرہ تو شیطان اس کو نکال دے گا، اگل دے گا. یہ حدیثوں میں. باقی انگڑائی کا تو لوگوں نے بنا لی انگڑائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. بنت بشیر احمد ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا اسلامی بہنیں خواتین ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ماسک چہرہ نہیں ڈھانپنا ان کو بھی، تو ماسک پہن کر نماز پڑھیں گے تو چہرہ ڈھکے گا نا، تو یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے. نماز میں مکروہ تحریمی ہے.
ایک اور سوال موصول ہوا ہے، اگر کوئی خاتون سسرال میں بے پردگی کی وجہ سے الگ گھر کا مطالبہ کرے تو کیا اس کا ایسا کرنا جائز ہے، اور شوہر اس پر کیا کرے؟ اللہ، اس سوال کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہے میرے میں، گھر گھر کی کہانی ہے. اپنے بڑے بوڑھوں سے مشورے کریں، کوئی ان پر نیکی کی دعوت کی صورت بنے کہ وہ مطلب ہے نا کہ پردہ کرنے دیں، کیونکہ بے پردگی حرام ہے اور سب کو کرنا چاہیے. نہیں بہو کرے، بیٹی بھی پردہ کرے، ان کی ماں بھی پردہ کرے، بہن وغیرہ سب کرے. اگر کوئی سی بہو سمجھدار ہے، پردہ کرتی ہے، تو اس کی برکتیں لینی چاہیے اور سب کو پردے کرنے چاہیے. یہ حکم قرآنی ہے، کوئی کسی مولانا کے وہ نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور پچھلی جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھرتی رہیں. دیکھو یہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، بے پردہ نہ رہیں، جیسے جاہلیت کی بے پردگی. اس طرح یہ آیت مبارکہ میں کہا گیا. اور بھی آیتیں ہیں پردے کے تعلق سے. یہ پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب ہے، اس میں بھی ہیں. اسلامی پردہ ایک رسالہ ہے، اس میں بھی اچھا خاصا مواد ہے. پردے کے بارے میں مختصر رسالہ ہے، کوئی 20-30 پیج ہوں گے اس کے. تو یہ جب مطالعہ کریں گے تو ذہن بنے گا انشاءاللہ. مطلب یہ کہ کیونکہ بے پردگی حرام ہے، جہنم کا اس میں عذاب ہے اور آخرت کی بربادی ہے. پھر یہ کہ دوسرے کو پردے سے روکنا، مثلا بہو کو روکنا یا بیٹی کو روکنا، تو یہ تو اور مطلب نیکی کرنی بھی نہیں، نیکی کرنے بھی نہیں دینی. خود بھی گناہ کر رہا اور دوسرے کو گناہ پر آمادہ کر رہا، تو یہ تو مطلب اس قرآن کریم نے سختی سے منع فرمایا. مناع للخیر، یہ تو صفت ہے اس کی ولید بن مغیرہ کی جو سخت کافر تھا. مناع للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا. پردے سے نہ روکا جائے نا، پردہ کرنے سے. جی، پردہ کرنے سے نہ روکا جائے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. جو اسلامی پردہ کرے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، نہ کہ حوصلہ شکنی، مذاق اڑانا، طنز کرنا، تانے دینا. توبہ توبہ توبہ. تو اس کے فوراً توبہ کرے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو، اور خود بھی پردہ کریں، پردہ نافذ کریں. جو پردہ کرے اس کو شاباشی دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا، یعنی زار و قطار رونے لگتے. Sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Teri kulfat madi آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. میرا آج پہلا روزہ تھا، میرے لیے دعا فرمائیے. آج میرے 14 روزے مکمل ہو گئے ہیں. میرے اور میرے فیملی کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. ہمارا بدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں باپ باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد احمد رضا طاری ہے۔ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کسی بالغ شخص پر حج نہ فرض ہو تو وہ حج کر لے، تو بعد میں اس کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس پہلے والا حج اس کے لیے کافی ہوگا؟ میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرمانے۔ اگر وہ حج بدل نہیں ہے، کسی کی طرف سے حج بدل کیا، تب تو فرض ادا نہیں ہوگا، اور ویسے اگر کوئی اسباب بن گئے اور حج کر لیا تو فرض، اگر فرض کی نیت سے کیا یا مطلق نیت سے کیا تو فرض ادا ہو گیا، یہ کافی ہے، اور اگر نفل کی نیت سے کیا تھا اس نے تو پھر دوبارہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اسباب ہو گئے، جیسے کوئی لے جاتے ہیں حج کے لیے، تو اب اس نے فرض کی نیت کر لی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ صاحب استطاعت ہونے کے بعد دوبارہ فرض نہیں ہوگا، زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے۔ اب مشورہ کیا دیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ فرض ادا کرنا چاہیے۔ کسی نے گفٹ کر دیے پیسے کہ حج کریے آؤ، ٹھیک ہے، حج کرائے، فرض کی نیت کر لے، اس نے کون سا کہنا ہے کہ دیکھ نفل کرنا۔ ہاں، حج بدل اور چیز ہے کہ یہ تو اس کی طرف سے کر رہا ہے، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا اپنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز جمعہ کی رکعتیں ہوتی ہیں پہلی اور باقی تمام فرضوں کے علاوہ سنتیں موقدہ ہوتی ہیں یا غیر موقدہ ہوتی ہیں؟ اکثر لوگ 2 فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی ادا نہیں کرتے۔ ارشاد فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرہ۔ میں کی نماز کا بول رہے ہیں، اکثر لوگ فرض ادا کر کے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سنتیں نہیں پڑھتے۔ بعضوں کی دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے بجے وہاں نماز ہوتی ہے، اتنے بجے وہاں نماز ہوتی ہے، تو یہ باری باری بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ ہمیں یہ ذہن نہیں بنا لینا چاہیے کہ یہ سنتیں نہیں پڑھتا، سنتیں پڑھتا ہوگا، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن ظن من حسن العبادت ہے کہ اچھا گمان، اچھی سوچ کسی کے بارے میں رکھنا، یہ اچھی عبادت میں سے ہے۔ اور پڑھنا چاہیے ہے کہ اگر واقعی نہیں پڑھتے تو ان کو پڑھنا چاہیے، جو نہیں پڑھتے پڑھنا چاہیے کہ جمعے کی نماز کے بعد پہلے بھی 4 سنتیں ہیں اس کی نماز کی، پھر یہ کہ بعد میں بھی 4 سنتیں ہیں، اور اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے امیر حضرت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا چھوٹی بچیاں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جو بچی یا بچہ اعتکاف کو سمجھتا ہے، تو بچی امی کے ساتھ جیسے بیٹھ گئی یا خود اکیلی بیٹھ گئی، اتنی سمجھدار ہے، تو گھر میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے، تو وہ مطلب کر سکتی ہے اعتکاف، کہ بچوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سمجھدار بچہ جو مطلب یعنی کہ اتنا سمجھدار ہے کہ نماز بھی آتی ہے، اس کو نماز کو بھی سمجھتا ہے، اعتکاف کو سمجھتا ہے، اور مسجد میں کوئی نہ گندگی کرتا ہے، نہ یہ شور شرابے کرتا ہے، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ جس کو لانا مسجد میں منع ہو، جس سے کہ اتنا چھوٹا بچہ کہ جو گندگی کر دے گا، خیال جم جائے کہ تو گندگی کر دے گا، تو پیمپر باندھ کر بھی ایسے بچے کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا ہے کہ وہ گندگی نہیں کرے گا، تب بھی اس کو بھی لانا مسجد میں مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو اب اس سے بھی گزر گیا اور سمجھدار بچہ ہے نابالغ، تو وہ بھلے اعتکاف کرے مسجد میں، مگر ایسے بچوں کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے۔ مشورہ یہ ہے کہ اس کا والد ہو یا سگا بھائی ہو، منہ بولا بھائی نہیں، کزن وغیرہ نہیں، سگا بھائی یا والد یا سگا ماموں یا سگا چاچو، اس طرح کے رشتہ دار ہو نا، تو ان کے ساتھ بھلے کرے، اعتکاف کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے سرکار کا یا رب، ادا ہو شکر تیرا کس زبان سے مالک و مولا، ادا ہو شکر تیرا کس زبان سے مالک و تو نے ہاتھ میں دامن دیا عطار کا یا رب، کہ تو نے ہاتھ میں دامن دیا عطار کا یا رب۔ امیر علیہ سنت سے سوال ہے، جس طرح ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، گھڑی بھر صحبت میں ان کی بیٹھنا 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے، تو کیا امیر علیہ سنت اسی طرح مدنی چینل پر یا مدنی مذاکرہ دیکھیں یا دیگر کے بیانات وغیرہ سنیں تو کیا اس طرح کی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی؟ برائے کرم میرے اور میرے ماں باپ کے لیے دعا مغفرت بھی فرما دیں۔ بہت شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ ایک تو یہ ہے کہ برے اچھے کی صحبت تجھے اچھا اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اور وہ شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، شاید یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ انہیں اچھی صحبت کی طرف اس میں ترغیب دی گئی ہے، نہ کہ 100 سال سے مراد 99+100، یہ مراد نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میں نے لکھ کروڑا حجاں ہوں، تو اس کا مطلب لاکھ اور کروڑ جو فگر ہے یہ مراد نہیں ہوتا۔ دیکھیں مثال دی ہے، بہت عمدگی کے لیے اور اچھائی کے لیے بھی بعض وقت مثال دی جاتی ہے،
کہ اس طرح کی. تو یہ مثالیں ہیں. اچھی صحبت بہت اہم ہے. اور مدنی چینل کے ذریعے بھی مطلب علم دین سیکھنا ظاہر ایک اچھا ہی کام ہے، لیکن یہ اس طرح کی صحبت نہیں ہے جس طرح کی صحبت پہلے. تو یہ مدنی چینل یا اس طرح کے چینلز وغیرہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ اتنا بہت پرانا شعر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اچھی کتاب بھی اچھی صحبت میں شمار تو ہوتی ہے. رمضان کی خوشی میں ہمارے نانا کا گھر سج گیا. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. رمضان 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 الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ یہ سجاوٹ جو ہمیں آ رہی ہے تو ابھی بھی یوں سمجھیے کہ بہت بڑی تعداد اب تک سجاوٹ بھیجنے میں شاید کامیاب نہیں ہو سکی ہے. میری تمام عاشقان رسول سے عرض ہے، ابھی کم و بیش آدھا رمضان ہے ہمارے پاس الحمدللہ. آدھے سے زیادہ کہہ سکتے گزر گیا. تو مہربانی کریں اپنی باہر کی طرف چراغاں ضرور کریں. پچھلے دنوں میری ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو کہ اپنے گھر کے باہر یہ اس طرح رمضان کریم کے وہ کچھ پرچم لگا، جھنڈے لگا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، روشنی کر لیں. تو اس طرح کا کچھ اہتمام کریں گے تو ابھی ہمارے ایام ہیں، ابھی دن باقی ہیں. تو یہ جتنے بھی دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ آپ اگر معتکف ہیں تو اپنے گھر میں کروا لیں. گھر میں ہیں تو اپنی کھڑکیاں، گیلری وغیرہ باہر کا سارا حصہ جتنا ہو سکے سجاوٹ کر کے آپ ہمیں اس کی ریکارڈنگ بھیجیں. اگر چلانے جیسا ہو چلا سکے تو انشاءاللہ ضرور چلائیں گے. نام کے ساتھ بھیجیے گا، نام اور اللہ کے ساتھ. اللہ پاک نے چاہا تو اس کے ساتھ چل جائے گی. ایسا ہوگا کہ جمع ہوئی ہوں گی تو ظاہر تھوڑا تھوڑا یہ چلاتے ہوں گے مدنی چینل والے. اس میں کچھ نہ کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے نا، تو یوں جمع ہوئی ہوں گی. سیکنڈ یہ کہ جیسے جشن ولادت کا ہم برسوں ہو گئے ہم 12 دن کی سجاوٹ کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب 12 دن تک اپنے گھر سجاتے ہیں؟ نہ یہ آخری دنوں میں زیادہ رجحان ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 27ویں رمضان کو اللہ کرے گا تو کچھ ہر طرف سجاوٹیں ہوں گی اور روشنی ہوگی. لیکن میری بس ہماری خواہش ہے کہ رمضان کے چاند رات کو 27 والی جو روشنی ہے نا وہ چاند رات کو ہو جائے رمضان کی. اللہ کرے تو جو 27ویں کرتا ہے اور اس کو حیثیت ہے تو چاند رات سے کر دے، انشاءاللہ آپ کی قبریں روشن ہو جائیں گی انشاءاللہ. آخری دنوں میں تو ٹھیک ہے مطلب، لیکن جلدی ابھی کر لیں. آج سے بس نیت کر لیں کہ اب پہلی فرصت کا کہاں انتظار کریں گے یار. کام تو ٹائم نکالنے سے ملتا ہے. گھر میں کوئی تو ہوگا جو اس کی دیکھ بھال کرے گا اور لگ جائیں گی لائٹنگ وغیرہ. آپ بھلے ہی پوری بلڈنگ کو اگر نہیں سجا سکتے آپ 30 بلب لگا لیں. 30 نہیں لگا سکتے تو 12ویں شریف کی نسبت سے 12 ہی لگا لیں یار. کچھ تو ہو کہ بھائی اب یہ رمضان سے محبت کرنے والے کا مکان ہے، یہ پتہ تو چل جائے. یہ مکان بھی انشاءاللہ آپ کی گواہی دے گا کہ انہوں نے رمضان شریف کی خوشی کی تھی اور مجھے مطلب روشن کر دیا تھا. تو جلدی ہمت کریں اور اپنے گھروں کو سجائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم گاڑیوں کو آئل چینج کرتے ہیں، وہ آئل ہمارے کپڑوں پہ بھی گر جاتا ہے، کیا ہم انہی کپڑوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یہ آئل جو ہے یہ ہوتا تو پاک ہے. اب نماز ان کپڑوں میں جیسے الگ سے پڑی،
اس میں اور مسجد میں جا کے پڑھی اس میں فرق پڑے گا. اکیلے پڑھ رہا ہے گھر میں تب بھی ایسے کپڑے ہوں نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے. نماز میں وہ لباس ہو کہ جس میں کسی افسر کے پاس شخصیت کے پاس عام طور پہ آدمی جاتا ہے. سپوز کرو کہ پرائم منسٹر کا آپ کو بلاوا آ جائے, کیا یہ تیل لگے ہوئے دھبے والے کپڑے پہن کے جاؤ گے؟ تو گھسنے بھی نہیں دے گا گیٹ کیپر جو بھی ہوگا. ارے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا مطلب, کیسے کپڑے بہتر سے بہترین نئے سلواؤ گے. اچھا تو نماز کے لیے بھی کچھ کرو نا یار. ہر نماز کے لیے نئے سلوانا تو خیر ممکن نہیں ہے, لیکن عمدہ کپڑے ہوں, اچھا لباس ہو کہ ہم معززوں کے بھی معزز, اور جس کو عزت ملی اسی در سے ملی, رب کے در سے ظاہر ہے. تو اس کے بارگاہ میں نماز میں ہم حاضری دیتے ہیں. تو ایسے ہی مطلب چلے گئے الٹے سیدھے لباس پہن کر ملے کچھ چلے تو مناسب نہیں ہے. تو اچھے عمدہ کپڑے ہوں, گھر میں ایک آدھ جوڑا تو ایسا رکھ دیں بس وہ ہو جوڑا کپڑے کا کہ آپ دیکھیں تو آپ کو بھی یوں تھوڑا یوں مزہ آ جائے گا کہ آج تو میں کچھ لگتا ہوں. تو ہو جائز کپڑا سنت کے مطابق ہو, اور اس میں اگر نماز پڑھیں, جب گھر میں نماز پڑھیں, جب مسجد میں گھر سے مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں تب بھی وہی لباس پہن کر, تو اس طرح نماز کے لیے الگ سے ایک جوڑا تو رکھنا چاہیے, بہترین جوڑا. باقی رہا یہ کہ شرعی مسئلہ تو اس طرح کام کاج کے کپڑوں سے نماز مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. اور مسجد میں اگر یہ تیل والے کپڑے ہیں, کسی اور کو تیل لگے گا اور لگتا بھی ہے تو گناہ گار ہوں گے آپ کہ اس کے کپڑے خراب کر دیا آپ نے. یا کسی لوگوں کو گن بھی آتی ایسے ہے تو بھی مسجد کا داخلہ ہی منع ہو جائے گا نا. ایسے حالات میں لوگوں کو ایسے تیل کی بدبو آ رہی ہے, مچھلی کی بدبو آ رہی ہے, گوشت کی بدبو آ رہی ہے, اس طرح کے کام کاج والے اگر اس طرح مسجد میں جائیں گے تو لوگوں کو گھن آئے گی. لوگ بولیں گے نہیں کچھ لیکن مزہ نہیں آئے گا, پریشانی ہوگی. مسجد میں بدبو آئے گی, اور بدبو کے ساتھ مسجد میں جانا کہ بدبو آ رہی ہو, یہ حرام ہے کہ اس سے لوگوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح کے کام کاج کرنے والے جو ہے نا, یہ اپنا لباس جو ہے نا نماز کا, بھلے گیریج میں آپ کام کرتے کوئی حرج نہیں ہے, نماز کے ٹائم پہ وہ لباس تبدیل کر لیں, رکھا ہو محفوظ جگہ پر یا کوئی شاپر میں کہ اس کو کوئی کچرا وغیرہ نہ لگے, میل سنبھال کے رکھ لیں, نماز کے ٹائم تبدیل کر کے نماز کے لیے جائیں, پھر کام کاج پر آ گئے, پھر اتار کے کام کاج کے کپڑے پہن لیے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے, کرنے والا چاہیے, سب کچھ ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. 15 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام. سوال نمبر 1, کس درخت کے شہد میں مٹھاس کم ہوتی ہے؟ جواب بیری کے. سوال نمبر 2, عام طور پر مٹھاس سے شوگر بڑھتی ہے لیکن ایک ایسی چیز سے بھی بڑھتی ہے جس کا مٹھاس کے بجائے دماغ سے تعلق ہے, بتائیے وہ کیا ہے؟ جواب ٹینشن. سوال نمبر 3, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے لیے کیا گارنٹی دی ہے؟ جواب میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت ساجد حسین اسلام آباد, عمیر رضا قادری مرکزی جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن لاہور, شہزاد امیر سلطان فیصل آباد, محمد ارشد محمود کراچی, محمد فرقان اتاری حسن ابدال, محمد اسد اتاری گجرانوالا, بنت ریاض اتاریہ فاروق آباد. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت ریاض اتاریہ فاروق آباد. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. سیدی SMS کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ موبائل فون پر جب کال کرتے ہیں تو میوزک کی آواز آتی ہے, اس میں سے جس کو کال کی ہے وہ گناہ گار ہوگا یا کال کرنے والا یا کوئی بھی نہیں؟ اب اگر موبائل میں میوزیکل ٹون رکھی ہے تو یہ اچھا کام نہیں ہے, اور سنے گا خود بھی اگر دلچسپی تو ہوگی جبھی تو رکھی ہے نا, تو یہ گناہ ہے. اور سننے والا بھی جس کو فون کیا وہ بھی اگر سن رہا ہے تو گناہ تو ہوگا نا میوزک سننے کا. اصل میں وہ یوں ہوتی ہے کہ انکمنگ ٹیون کے لیے آتی ہے نا, یعنی میں نے مثال کے طور پہ کسی کو فون کیا
تو اب میں نے جب اس کو فون کیا تو اس کے موبائل میں ٹیون بج رہی ہوگی جو اس کو نہیں سنائی دے رہی، میرے کان میں آ رہی ہے. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس نے جو رکھی ہے وہ گناہ گار ہوگا یا میں جو سن رہا ہوں اس کو میں گناہ گار ہوں؟ مجرم تو دونوں ہی ہے نا، یہ رکھنے والا اور اگر وہ سنتا ہے دلچسپی کے ساتھ اور ویسے ٹرم کر کے وہ بج گئی اور چلی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح تو گلیوں میں بازاروں میں بسوں میں ہر جگہ میوزیکل ٹیون تو چل رہی ہوتی ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں، تو بندہ دلچسپی سے سنے گا تو گناہ گار ہوگا، اور ویسے وہ بج گئی اور چلی گئی تو اس میں گناہ گار کیوں ہوگا؟ یعنی جب کہ وہ رغبت کے ساتھ سنے رغبت تو، نہیں ہے، لیکن اب جیسے دلچسپی اور رغبت. جی یعنی میں نے فون کیا، کام ہے مجھے اس سے، اب میرے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ میں اس کی وہ میوزک اس میں سے ہٹاؤں، اور مجھے بات بھی اس سے کرنی ہے. تو اب میں جیسے بعض اوقات کان سے تھوڑا دور کر لیا اس کو، جی جی تو یہ میرے لیے کفایت کرے گا؟ بچنے کی کوشش کرے بندہ، اور ایسا ٹون رکھنی نہیں چاہیے. لوگ بعض میں نے دیکھے ہیں کہ بولتے ہیں کہ اس میں اور ہے نہیں، بس یہی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس میں نے تو یہی نوٹ کیا کہ اس میں مختلف آپشنس ہوتے ہیں. اس میں یہ جو جس کی بات ہو رہی ہے نا، یہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے. مثال دیتا ہے، جیسے آپ نے کسی کو کال کی، آپ نے فون ملایا اس کو، تو اب جس کو آپ نے فون ملایا نا اس کو تو رنگ جا رہی ہے، جو ٹون ٹون کی رنگ جا رہی ہے، لیکن آپ کو فون پر جو ہے نا میوزک سننے کو مل رہا ہوگا. یہ جو ہے نا یہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے. وہ اچھا یہ کمپنی کی طرف سے تو ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ رکھواتے اسی موبائل والے ہی ہیں، اور موبائل والے باقاعدہ اس کے چارجز پیمنٹ کرتے ہیں. یعنی کمپنی سے چارج لیتی ہے، جو بھی ایک معمولی چارج ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ ٹیون یا یہ گانا یا یہ میوزک ہم آپ کو آپ کے موبائل کے نمبر پر دے دیتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ کمپنی کی طرف سے کچھ ایسا سسٹم ایرر بھی آ جاتا ہے کہ وہ ہٹتی نہیں ہے. لیکن ایسا بھی یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ کو باقاعدہ ایک کمپنی کی طرف سے میسیج آتا ہے کہ اگر آپ یہ ٹیون رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ جب ملائیں گے نا تو آپ کو بھی آواز آ جائے گی کہ اگر آپ یہ ٹیون رکھنا چاہتے ہو تو آپ اپنے موبائل سے یہ ملا دے، تو یہ موبائل یہ آپ کی یہ مطلب سمجھے کہ یہ بےہودہ پن جو ہے نا یہ آپ کے موبائل میں بھی ہم ٹرانسفر کر دیں گے. تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو فون ملانے والے کا بھی اس میں مسئلہ تو نہیں ہوتا کیونکہ اسے تو فون ملایا ہے، لیکن سامنے والے کے موبائل کے اندر یہ کمپنی کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے. تو جس کے موبائل سے ہی ہوتا ہے اس کو اطلاع دے دیجیے. بعضوں کا اس کو نہیں پتہ ہوتا. تو جیسے میں نے ایک کو کیا تو ان کے موبائل میں ایسی چیز بجی جو نہیں بجنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا یار یہ آپ نے کیا لگا دیے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے موبائل میں یہ آ رہا ہے، کیونکہ اصل میں ہر کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. تو ہر ایک کو شاید فرق نہیں پڑتا ہوگا. تو اس نے کہا مجھے نہیں، کسی نے بتایا نہیں کہ میرے موبائل میں یہ ہے، میں ابھی چینج کروا دیتا ہوں. تو اس نے کمپنی کو فون کر کے چینج کروانا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس لیے میں نے بتا دی تاکہ جن کے موبائل میں اگر کوئی بتا دیا کرے بھائی آپ کے موبائل میں یہ اسی طرح کا بےہودہ یا ناجائز یا گناہ بھرا آپ کے موبائل سے آواز آ رہی ہے تو پلیز کو چینج کر دے. تو وہ کمپنی کو کال کر کے چینج کروا دے گا، یار اب میرا بھی یہ سب چینج کر دے، کلوز ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ، مدینہ. میرا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ جیسے نماز کے اندر تراویح کی جو ہم 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس میں کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو نیت کی جاتی ہے وہ نفل کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو نیت کی جاتی ہے اس کی وہ سنت ہوتی ہے. تو حضرت صاحب سے میری درخواست ہے کہ یہ میری اصلاح فرما دیں. اور دوسرا یہ سوال یہ کرنا ہے کہ اگر دعائے قنوت جیسے 3 وطروں میں پڑھی جاتی ہے، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ دعائے قنوت کے آخر میں رکعت میں کیا پڑھے؟ وہ تراویح کی نیت کر لیں مطلقاً، یعنی سنت کہ میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں، تب بھی ہو جائے گی تراویح. اور اگر تراویح کہہ لے تو بھی اچھا ہی ہے، تراویح پڑھ رہا ہوں میں. اور وطر میں اگر دعائے قنوت نہ یاد ہو تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جو دعا ہے پوری یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کی جگہ. یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو رب اغفر لی 3 بار یا اللہم اغفر لی 3 بار کہہ لیں، ایک بار میں بھی چل جائے گا. یہ بھی نہیں آتی تو یا رب یا رب یا رب 3 بار یہ کہہ لیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا، اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا. سحری کے وہ لمحات، وہ افطار کی گھڑیاں، ہونٹوں پہ درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک، جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک، قرآن مبارک. رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک. خوش خبری ہو آیا پس رحمت کا زمانہ، بخشش کے حوالے سے اسے دنیا نے جانا، اس عشرۂ غفران کی ہر آن مبارک، اس عشرۂ غفران کی ہر آن مبارک، آن مبارک. رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک. سبحان ایس ایم ایس کے ذریعے ام وقار عطاریہ کراچی سے ان کا سوال موصول ہوا ہے کہ کیا عورت مسجد بیت میں اعتکاف میں بیٹھ کر کپڑے سلائی کر سکتی ہیں یا کوئی اور گھریلو کام کاج کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہے. میرا نام فہید ہے، فہید صدیقی. میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے کہ کوئی بھی فرض نماز اگر ہم پڑھ رہے ہوں اور بعد میں ہمیں یہ یاد آئے کہ ہم وضو کرنا بھول گئے ہیں، تو ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا وہی نماز ہمارے لیے مطلب جاری ہے، ہم کر سکتے ہیں وہ پھر؟ وہ نماز Kindly نہ سے جواب ہوگی دیجیے گا پلیز. کہ وہ وضو شرط ہے، وضو کر کے وہ نماز نئے سرے سے پڑھنی ہوگی. میرا نام عبدالحامد بٹرا ہے. میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے، فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری یا پہلی رکعت یا تیسری رکعت میں وضو ٹوٹ جائے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ذرا پلیز آگاہی دے دیں. بہت بہت شکریہ. وضو انہیں ابھی یہ ٹوٹ گیا تو چلا جائے، وضو کر لے، نئے سرے سے نماز پڑھ لے. اس کے مسائل ہیں، وہ پیچیدہ مسائل ہیں کہ دوبارہ وہاں سے شروع کرے وغیرہ، لیکن یہ کہ افضل بھی یہی ہے کہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھے. ماہ رمضان، ماہ نزول قرآن. آئیے مل کر قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ہاں قرآن پاک تحفے میں بھی پیش کر سکتے ہیں. فیضان قرآن پیکج لایا ہے دعوت اسلامی کا شعبہ مکتبۃ المدینہ. مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک شاندار آفر ہے، قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور 3 مدنی قاعدے، یہ سب ملا کر صرف 2200 روپے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں. آئیے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو یہ تحفہ دیجئے، انشاءاللہ وہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، قاعدے کے ذریعے اپنے مخارج درست کریں گے اور ثواب ملے گا آپ کو. اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیے اور ان نمبرز پر رابطہ کر کے فیضان قرآن پیکج حاصل کیجیے. مکتبۃ المدینہ. میرا نام محمد ابرار عطاری ہے. میں میلسی پنجاب سے یہاں 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی سال کی 600 مساجد تعمیر کر رہی ہے. آپ بھی کئی مساجد کے افتتاح میں تشریف لے کر گئے ہوں گے. آپ سب سے پہلے کس مسجد کا آپ نے افتتاح فرمایا، اور اگر افتتاح کے حوالے سے آپ کے کچھ یادگار واقعات ہوں تو بیان فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے دور میں تو فیضان مدینہ کے افتتاح میں شرکت کی سعادت ملی تھی، یہ یاد پڑتا ہے. یہاں اچھا پہلے حیدرآباد، ہاں فیضان مدینہ کا پہلے حیدرآباد وہاں حاضری دی تھی. اس کے بعد یہاں کراچی میں جی 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 سنت کی بہار آئی. سنت کی بہار آئی. یہ اشارہ کر رہے ہیں حیدرآباد فیضان مدینہ. ماشاء اللہ اب یار بھول گیا ہوں، برابر مجھے حاضری ہوئی تھی وہاں. سبحان اللہ، سعادت کی بات ہے. یادگار کیا آپ اس میں بتائیں گے؟ آپ تو حافظہ اچھا آپ کا. میں سو رہا تھا اس وقت، آپ سو رہے تھے، سردی تھی. دیکھیں یہ بھی یاد ہونا کتنی زبردست بات ہے. سو رہے تھے یہ بھی یاد ہے. یعنی سوئے ہوئے کو یاد ہے میں سویا ہوا تھا. جنوری تھا، سخت سردی تھی. ننڈے تھے نا، چھوٹے. شان ہے آپ کی. پھر یہاں کے تو وہاں وہ سادات کرام سے افتتاح کروایا تھا کیا؟ یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے. میں تو سو رہا تھا نا. آپ تو سو رہے تھے، مگر سنا تو ہوگا نا یار آپ نے. شاید آپ نہیں کہتا ہوں.
सुना ये था कि आपने कहता है यहाँ जो है वो सादात करम की तरकीब की। यहाँ सादात किराम से करवाया था। तो वजीर हुसैन बापू भी थे वहाँ पर, यहाँ पर वहाँ पे भी होंगे। हाँ वो और शायद मैसेज आ जाएगा वहाँ से जो जाग रहे होंगे उनकी तरफ से, जो जाग रहे होंगे अभी और उस वक्त। अच्छा नहीं यार ये ऐसा मत करो, इनकी उम्र तो देखो यार, अब यही उस वक्त कितनी होगी। ये भी याद है, आपने कहा हाफजा, तो मैं कहा ये याद है कि ये सो रहे थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसल्लम। कमो बेश 35 साल पुरानी बात होगी ना ये। 90 की बात है ये, 1990। अच्छा 35 साल हुए जी तकरीबन। तो आप उस वक्त, इसका मतलब कोई 17-18 साल, 10 साल। हाँ मैं उसैद की उम्र कितनी है जी? हाजी उसैद की अभी की 2013 की पैदाइश है ना। उम्र कितनी हुई? 11 साल, वही तकरीबन इतनी उम्र हुई। 12वां साल चल रहा है। इनसे छोटा था मैं उस वक्त। अच्छा इनसे भी छोटा? उसैद से भी छोटे। अब उसैद से कयास कर लो। वो सोया भी बैठे बैठे तो, वो लेटने की जगह नहीं थी। देखिए ये भी याद है। अच्छा ये यहाँ से मैं सिर्फ ये बात लेना चाह रहा हूँ कि आप उस वक्त अपने बच्चों को अपने साथ सफ़र करवाते थे, लेके जाते थे? हाँ ये रजा यूं मतलब मेरे साथ आना जाना इनका अच्छा था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा तो पढ़ा लिया, कलमा पढ़ लिया। इख्तिताम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो कि मजलिस से खैर व मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। फरमाना आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चुप रहा उसने निजात पाई। सल्लु अलल हबीब। एक और भी है। सिखलाता है शर्मो हया मदनी मुज़ाकरा। अमूमन मैंने देखा है लोग जो हैं होटलों पे बैठे हुए, किसी चौराहे पे बैठे हुए, किसी चौक पे बैठे हुए दीनी मसाइल को डिस्कस करते हैं, और जो बड़े अहम मसाइल होते हैं जिनको शायद कोई उलमा या कोई आलिम जवाब दे तो अच्छा है। मसलन तलाक का, नमाज का और खुला का, तो बड़े आराम से ऐसे बता देते हैं जैसे कोई ये मामला ही नहीं है, कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया, किसी ने फिर किसी और होटल में बैठे उसने कुछ और बोल दिया। तो ऐसे लोगों के लिए कोई हुक्म कि उनको क्या करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए एक मसला है नमाज का और एक मसला है तलाक का। तो नमाज का मसला तो ज़ाहिर है कि हम बयान कर सकते हैं, अगर पता है तो, न गलत नहीं, पता नहीं 100% हम नहीं तो नहीं बताएंगे, वरना ज़ाहिर है कि हम पर वबाल है उल्टा। और तलाक का मसला तो ज़ाहिर है ये तो बहुत ही टिपिकल है कि हम भी यहाँ जैसे मदनी मुज़ाकरे में सवाल होता है ना, इसका जवाब नहीं देते, क्योंकि इसमें कज़ा ज़रूरी है कि बाज़ मर्द और औरत दोनों को बुलाना पड़ता है। हाँ भाई क्या कहा था, क्या सुना था जी, तो ये होता है।
صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا وہ کیا کہتے، وہ کسی اور کی طرف بھیجتے تھے، ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف بھیجتے تھے کہ یہ مسئلہ ان سے پوچھ لو. یعنی وہ اتنا خوف خدا رکھتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے. ہمارے یہاں ظاہر کبھی یہ ہو گیا ہے کہ دین میں بڑی آسانی، وہ یوں آسانی میں لے کر چل پڑتے ہیں اور کیا کیا جو نہ بولنے کا یہ بول دیتے ہیں. اس آسانی کو کچھ اور آسانی سمجھ لیا ان لوگوں وہی نا، وہ کچھ اور آسانی کچھ اور ہے. وہ اچھا، وہ آسانی کیا ہے کہ وہ اپنے ان کی سمجھ میں جو آسان ہے تو اس کو آسان سمجھتے ہیں، کچھ اور اس کا راستہ نکال لیا کہ اس کو آسان کر لیتے ہیں، وہ اپنے مفاد کی چیز نکال لی ہے. صحیح ہے. شکریہ. ایسو کو ذرا امیر سنت منع فرماتے رہتے ہیں. امیر سنت کہ بھائی یہ مسائل جو نا آپ جو ہے نا وہ ہر مسجد کے امام سے بھی نہیں پوچھ سکتے. سیدھی بات تو یہ ایگزیکٹلی ہر مسجد کے امام کو بھی نہیں پتا نا، عالم و مفتی سے پوچھے. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، 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 بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی. مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن، خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن. مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا. کشف راز مرانی یوں ہوا، کشف راز مرانی یوں ہوا. تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب. مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا. کہ طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے.
سوال کر رہے ہیں کہ کیا کسی شخص کے فوت شدہ والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بچے کیا اچھا اور برا عمل کر رہے ہیں؟ جی ہاں، معلوم ہوتا ہے، اور بعض روایت ایسی ہیں کہ جمعرات اور پیر والے دن جو ہے وہ ان کے والدین، ان کے اولاد کے جو ہے وہ اعمال بتائے جاتے ہیں والدین کو. کچھ طرح کی ہے روایت. اچھے عمل دیکھ کر وہ خوش بھی ہوتے ہیں. ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے، کہنے تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں، یہ ارشاد فرما دیں. تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود و قوما و جلسہ میں جو ہے وہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا جو کہ واجب ہے، انہیں کہتے ہیں تعدیل ارکان. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، عرفان نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ سر عرفان کا معنی ہے پہچاننے والا، معرفت والا. تو حرج نہیں، ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے. میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مالی اعتبار سے مضبوط ہے اور عمرہ کی استطاعت رکھتی ہے لیکن اس کا شوہر مالی اعتبار سے کافی کمزور ہے اور عمرہ کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، تو کیا وہ عورت اکیلی عمرہ پر جا سکتی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. جی نہیں، عورت جو ہے وہ اکیلی یا بغیر محرم کے جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتی، چاہے عمرہ ہو یا چاہے حج فرض ہو، اکیلے سفر نہیں کر سکتی. میرا ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں، اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے اور اس پر کوئی غسل فرض ہو گیا ہے تو اس کو کیا احتیاط اختیار کرنی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مسجد میں جیسے وہ سویا ہوا ہے عین مسجد میں، تو اب یہ ہے کہ وہ پہلے تیمم کرے گا غسل کا، اور اب یہ چلے گا اور غسل کرے گا نارمل جس طرح غسل کرتے ہیں. میرا نام جواد اتاری ہے، میں لاہور سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے کراچی تشریف لایا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کسی شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، شریعت نے اس کے لیے وضو اور نماز میں کیا حکم رکھا ہے، اور کیا وہ وضو کی جگہ تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں، ایک ہاتھ ٹوٹا ہے نا، دوسرا ہاتھ تو نہیں ٹوٹا نا. اس کی وضاحت نہیں ہے. اس کی وضاحت نہیں ہے، ایک ہی ہاتھ کا ٹوٹنے کا انہوں نے کہا ہے. تو تیمم بھی کیسے کریں گے وہ اگر ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو؟ دونوں ہاتھ اگر ٹوٹے ہیں تو خیر ایک ہاتھ ٹوٹا ہے تو خدا نہ خواستہ دو ہاتھ بھی ٹوٹے ہیں، اگر کوئی وضو کرانے والا ہے تو وضو کرا دے، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو تیمم بھی کوئی اور ہی کروائے گا. سیدھی اگر پلاسٹر وغیرہ بندھا ہوا ہے تو اس پہ کیا مسح کر سکتے ہیں ایسی صورت میں؟ اب اچھا یہ یوں مطلب ہے پلاسٹر وغیرہ بندھا ہوتا ہے نا، تو اس پہ تو یہی ہے کہ اس کو ہم دھوئیں گے تو نہیں، اس میں تو مسح ہی کریں گے نا. کہ اب اگر پانی ڈالیں گے تو اس پہ جو ہے وہ حرج ہوگا. اول تو یہ کہ پانی پہنچے گا بھی نہیں، تو ہم یہ کہ وہ مسح کریں گے. وہاں پلاسٹر ہو، زخم کی پٹی ہو، پٹی ایسی پٹی کہ اگر اس کو کھول سکتے ہیں اور دوبارہ ایسے باندھ لیں گے اور زخم کے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے، تب اس کو کھول کے دھونا پڑے گا. اور کھولنے میں حرج ہے کہ ہم دوبارہ ایسی باندھ نہیں سکیں گے اور زخم بڑھ جائے گا، تو اب یہ ہے کہ اس پر مسح کیا جائے گا. محمد افضل اتاری استا محمد بلوچستان سے. میرا سوال یہ کہ غصہ کنٹرول کرنے کا آسان نسخہ کیا ہے؟ غصہ کنٹرول کرنے کا آسان نسخہ ایک تو یہ بھی ہے کہ جس پر غصہ آیا تو بندہ اس وقت اپنا یہ ذہن بنائے کہ ابھی جس پر مجھے غصہ آیا ہے تو یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے پاور میں کم ہے، اور میں یعنی اس کو بھی مار دھار کر سکتا ہوں، جو بھی اس کا حال برا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ جو جس پر غصہ ہے وہ کیا تمنا کرے گا، اس کی کیا خواہش ہوگی کہ یار یہ مجھ پہ جو نا کچھ ہاتھ وغیرہ نہ اٹھائے، یہ مجھے کچھ بھی نہ بولے. تو یہ بندہ یہ ذہن بنے کہ اگر مجھ پر کوئی میرے سے بڑا ہو، میں اس کی کسٹڈی میں ہوں، یا سمجھے کہ پولیس افسر ہے، اور اتنا یہ اگر پولیس افسر سے نہیں ڈرتا تو وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، یا اتنا بھی ہے تو وزیر اعظم کی طرف چلا جائے کہ میں اگر اس طرح کی کسٹڈی میں آ جاؤں
اور میں کوئی ایسی خطا کر ڈالوں، اب میں کیا تمنا کروں گا؟ یہ کروں گا کہ یار میری جان بخشی جائے، میں بچ جاؤں، تب بھی جو وہ اس سے بھی جو ہے وہ غصے پہ انشاءاللہ الکریم کنٹرول ہو جائے گا۔ تو صحیح کہ غصہ جب بھی آئے، کیونکہ غصہ آنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اصل یہ کہ غصے پہ جو عمل کرنا ہے نا وہ ہمارے اختیار میں ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے، اور پکڑ اسی پر ہے، پکڑ غصہ آنے پر نہیں ہے، غصہ آنے پر جو حرکت کی جاتی ہے اس حرکت پر ہے۔ تو یہ ہے کہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، دوسرا یہ کہ وضو کر لے، اگر وضو ہے باوضو ہے تو نوافل پڑھنا شروع کر دے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، بس وہاں سے جو کسی طرح موو کر جائے، اپنے آپ کو مصروف کر دے، درود شریف پڑھنا شروع کر دے، تلاوت قرآن شروع کر دے، تو انشاءاللہ الکریم غصہ جو ہے نا وہ ٹل جائے گا۔ اور امیر سنت کا ایک رسالہ ہے غصے کا علاج، اس رسالے کا بیان کا ایک رسالہ ہے غصے کا علاج، تو یہ رسالہ پڑھ لیجئے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچہ تراویح کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ بچہ بھی جو ہے وہ تراویح کے لیے 20 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ میرا نام احمد بخش اتاری ہے، میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح سے پہلے وتر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، تراویح سے پہلے وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل یہی ہے کہ پہلے تراویح بعد میں وتر، اگر کسی نے وتر ادا کر لیے تو وتر ہو جائیں گے۔ میرا سوال تھا آپ کی بارگاہ میں کہ جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جماعت نکل جاتی ہے، تراویح کا ٹائم ہو رہا ہے، اب ہم نے جماعت کے بغیر عشاء کی نماز پڑھ لی، تو وتر کیا ہم امام صاحب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں با جماعت؟ سے بہتر تو یہی ہے کہ وہ الگ ہی اپنے وتر ادا کرے گا، اگر امام کے ساتھ پڑھ لیے تب بھی جو ہے وہ وتر ہو جائیں گے۔ میں محمد دانیال خیرپور میرٹھ سے، میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کہیں دور ہیں، ہم نے روزہ رکھا اور اگر ہم تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ جی ہاں، روزہ ہو جائے گا۔ تراویح الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے، نماز ایک الگ عبادت ہے۔ اب معاذ اللہ کسی نے فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی تب بھی روزہ ایک الگ عبادت ہے، روزہ ہو جائے گا۔ کسی نے اگر رمضان کے ہوتے ہوئے روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، بلکہ جان بوجھ کے سمجھو توڑ دیا، مگر نمازیں پڑھ رہا ہے، تو نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ توڑنا اس کا الگ گناہ ہے، اس کا کفارہ بھی ہوگا اگر شرائط اگر پائے گئے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بندے کا روزے کی حالت میں انتقال ہو جائے تو اللہ پاک قیامت تک اسے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔ انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ دنیا کے سب سے پہلے پہاڑ کا نام بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے انسان کا نہیں پوچھا، پہاڑ کا پوچھا ہے۔ کوہ طور۔ جی کوہ طور۔ اب مشہور تو ہے کوہ طور، وہ اتنا مشہور نہیں ہے کوہ طور کے مقابلے میں جو پہلا پہاڑ ہے۔ اچھا، بزرگ اسلامی بھائیوں سے لے سکتے ہیں اس کا جواب؟ ہاں بالکل لے سکتے ہیں، اولڈ از گولڈ۔ جبل ابی قبیس۔ جواب درست ہے۔ حضور دعا بھی فرما دے، اللہ پاک انہیں زیارت بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہو سکتا ہے انہوں نے زیارت کی بھی اور پوچھ لیں گے کسی سے، اچھا بھائی یہ جبل ابی قبیس کہاں ہے؟ ماشاءاللہ۔ مکہ شریف میں۔
जवाब दुरुस्त है, जबल अबी कुबैस मक्का मुकर्रमा में है। मदीना मक्का मुकरमा में किस जगह है, अगर आप थोड़ी उसकी वजाहत कर दें। हाँ, ये जबल अबी कुबैस ना, ये जब ये बाबे मरवा के पास है, मस्जिद अल हराम में जो ना बाबे मरवा जो ना, ये इससे जो ना मस्जिद में दाखिल नहीं होते, चूँकि ये तो सफ़ा मरवा ये खारिज मस्जिद है, तो बाबे मरवा के पास है जबल अबी कुबैस। अलबत्ता से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दूसरा दरवाज़ा है जिससे मस्जिद अल हराम में दाखिल हो सकते हैं। ये तो वो पहाड़ नज़र आ रहा होता है, पहाड़ या कुछ क्या नज़र आ रहा होता है अब जब हम वहाँ देखते हैं? वहाँ तो कोई इमारत नज़र आती है, हाँ दीवारी नज़र आती है। और ये भी लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ जो है वो, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, ये इन दोनों हस्तियों का मज़ार शरीफ जो है वो जबल अबी कुबैस पे, और हजर अस्वद भी जबल अबी कुबैस पे नाजिल हुआ था। तो दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान कौन सा है? जन्नतुल बकी। जवाब दुरुस्त है। ये कहाँ है जन्नतुल बकी? जी, मक्का मुकरमा में। ये बच्चों से ले लिया जाए। मदीना पाक में। जवाब दुरुस्त है। हो सकता है वो मदीना मुनव्वरा बोलना चाह रहे हैं, उन मुंह से निकला वो मक्का शरीफ, कभी मक्का मक्का हो रहा था ना। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ऊँटनी का नाम क्या था? कस्वा। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गार में इबादत फरमाते थे? गारे हिरा। जवाब दुरुस्त है। तो वुजू करने के फराइज कितने हैं और कौन कौन से हैं? पहला चेहरा धोना, कोने समेत हाथ धोना, मसा करना, टखनों समेत पाँव धोना। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अच्छा, कितना मसा करना फर्ज है? कितने सर का? इन्हीं से ले लें। चौथाई सर। हाँ, चौथाई सर। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। चौथाई सर का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, और ये सुन्नत मुअक्कदा है। मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम क्या था? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? ये बड़ी उम्र वालों से, बुजुर्गों से। मक्के में। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह करीम के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये विसाल के बाद इनकी तदफीन कहाँ होगी? ये कहाँ दफन होंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ा रसूल में। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, मैं एक शेर पढ़ूंगा, आपने इसका जो ना दूसरा मिसरा बताना है। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं,
शब जुल्फ है या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। जिन्होंने जवाब दिया जी दोबारा हाँ जी। रुख दिन है या महर समा ये भी नहीं वो भी नहीं। और शब जुल्फ है या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ है या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ है मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। जी नात को हजरत अगर इसको शब जुल्फ या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। उन्होंने सही कर दिया था माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। रुख दिन है या मेहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्क खुता शब जुल्फ या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। ये जो सवालात किए जाते हैं ये आज मदनी मुज़ाकरा आपने जो बराह रास्त सुना इसी मदनी मुज़ाकरे से तैयार किए गए हैं। अगर आपको इनके दुरुस्त जवाबात मालूम हैं तो जो नंबर बताए जाएंगे उन पर भेज दीजिए। अगर आपको इनके दुरुस्त जवाबात नहीं मालूम तो मदनी चैनल लाइव के नाम से फेसबुक और यूट्यूब पर अकाउंट्स है, वहाँ मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त नशर किया जा रहा है, वहाँ मदनी मुज़ाकरा सुनकर इनके जवाबात हासिल कर सकते हैं। आज के सवालात नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, किस खाने में शैतान भी इंसान के साथ शरीक हो जाता है। सवाल नंबर 2, अगर शैतान ने खाने में शरीक होकर खाना खा लिया तो क्या करने से शैतान सारा खाना कै कर देता है। सवाल नंबर 3, कुरान पाक में किस इंसान की ये सिफत बयान हुई, भलाई से बहुत रोकने वाला। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 030826260000 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलाम। शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहे
शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदम मा हुवा अहलुह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। ए अल्लाह करीम हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह करीम हमें नेक बना, हमें परहेज़गार बना। ए अल्लाह करीम हमें मुत्तक़ी बना। ए अल्लाह करीम हमें नमाज का पाबंद बना। ए अल्लाह करीम हमें सजदों की लज्जतें अता फरमा। ए अल्लाह करीम हमें रोज़ों की रूहानियत अता फरमा। ए अल्लाह करीम आधा माह रमज़ान गुज़र चुका, ए अल्लाह इसे हमने गफलत में गुजारा। ए अल्लाह करीम हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह हमें बख्श दे, ए अल्लाह हमें बख्श दे। ए अल्लाह हमारी ख़ताएँ मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह हमें बेहिसाब बख्श दे। ए अल्लाह करीम बक़िया रमज़ान हमें अपनी इबादत में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह करीम बक़िया रमज़ान अपनी रज़ा के मुताबिक गुजारने वाला बना दे। ए अल्लाह करीम बक़िया रमज़ान में खूब खूब अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ दे। ए अल्लाह करीम इसमें खूब हम तिलावत करें, खूब नमाज़ें पढ़ें। ए अल्लाह करीम खूब तेरी इबादत करें, खूब ज़िक्र व अज़कार करें, खूब दुरूद पाक पढ़ें। ए अल्लाह करीम परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। ए अल्लाह करीम जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। ए अल्लाह करीम जो तंग दस्त हैं, ए अल्लाह करीम इन्हें फ़राख दस्ती अता फरमा। ए अल्लाह करीम जो बेरोज़गार हैं, ए अल्लाह करीम इन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा। ए अल्लाह करीम बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा, बख़ैर आफ़ियत अता फरमा, बेऐब अता फरमा, बग़ैर ऑपरेशन के अता फरमा। ए अल्लाह करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह करीम इसे अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। ए अल्लाह करीम अमीर सुन्नत का साया हमारे सरों पर दराज फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।